تنقید کرے یا سوال اٹھائے تو اس کا سر کیا جواب دیجیے گا؟ کیونکہ وہ یہ جو اس وقت عامیانہ تبصرے ہو رہے ہیں کچھ ہر طرح کے، اس کو میں بنیاد بنا کے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ صاحب آپ نے اتنی بڑی ایئر لائن در حقیقت تو 10 ارب میں بیچ دی، چونکہ 7.5% گورنمنٹ کو جانا ہے، باقی تو ری انویسٹ ہونا ہے، تو ظاہر ہے جو خریدے گا وہ ری انویسٹ تو کرے گا ہی اور اس کا فروٹ بھی وہی کمائے گا، تو سرکاری خزانے میں تو کل ملا کے 10 ارب روپے آیا، تو یہ کیا قیمت ہوئی؟ دراصل تو 10 ارب میں بیچی گئی، اس کا کیا جواب ہے سر؟ جی تھینک یو وسیم مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. سر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 10 ارب میں یہ ایئر لائن نہیں جا رہی. مجھے اگر تھوڑا سا وقت دیں تو میں پورا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں جو ٹوٹل ویلیو بنی ہے اس ایئر لائن کی وہ 180 ارب روپے بنی ہے 100% کی. ٹھیک ہے. جس کے اندر سے اگر 75% آپ دیکھیں تو 75% کی بولی لگی ہے جو کہ 135 ارب بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر سے 125 ارب روپیہ جو ہے وہ انویسٹر انویسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور ریمیننگ 10 ارب جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیش آ جائے گا. یہ پہلا فیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سیکنڈ فیز میں 25% بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. یہ 75% تھا 135 ارب. یہ یاد رکھیے گا. 125 جائے گا کمپنی میں, 10 ارب آئے گا گورنمنٹ آف پاکستان کو. یہ پہلا فیز ہے. اب ریمیننگ 25% کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. تو 180 میں سے 125 اور 10 ارب 135 ہٹا دیں تو جو باقی بچتا ہے 45 ارب وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی آئے گا. لیکن وہ تو بکا ہی نہیں نا. میں تو آج جو 75% جو ہوا ہے اس کا پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو عملاً سرکار کو 10 ارب آیا نا, باقی تو پی آئی اے پر ہی انویسٹ ہوگا نا. نہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہے نا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ 10 ارب انیشل ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیمنٹ. ریمیننگ 45 ارب جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. وہ 45 ارب تو 25% کا ہے نا جس کا سودا ہی نہیں ہوا. اگر مجھے ایک منٹ دیں, وہ اگر بیڈر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ 25 ارب بھی 25% بھی چاہیے, اس نے 90 دن میں یہ بتانا ہے, اس کو وقت دیا ہے, وہ 90 دن میں کہتا ہے مجھے 25 ارب چاہیے, تو وہ 25 ارب روپیہ 45 ارب روپیہ جو بنتا ہے 25% کا, تو وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آئے گا. جی بالکل صحیح. وہ تو وہ 25% ہے جس کا سودا نہیں ہوا. ہم تو ابھی اس 75% کی بات کر رہے ہیں جس کا سودا ہوا ہے. اس میں سے گورنمنٹ کو جو سرکار کو جو آ رہا ہے وہ 10 ارب آ رہا ہے نا خرم صاحب. نہیں جی نہیں, میں آپ کو یہ کلیئر کر رہا ہوں. آپشن جو ہے 100% کا ہے. جی جی آف کورس 100% کا آپشن ہے. وہ تو آگے کہنا 90 دن میں بتانا ہے, پھر 12% وہ ساری وہ تو آج جو ہو گیا 75%. جی آپ اگر ان کا انٹرویو دیکھا ہو آپ نے. جی میں نے سارا دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, پڑھا ہے, پریس کانفرنس دیکھی ہے, سارا کچھ. جی 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 انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ ہم 25% بھی لینے کے ارادہ رکھتے ہیں, متحمی ہیں, اور آگے جاتے ہوئے ہم پارٹنرز لائیں گے, اور ہو سکتا ہے 90 دن میں. دیکھیں وہ تو ان کے اوپر ہے نا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 25% اگر وہ نہیں لیتے لیٹ سے, تو 25% کی ویلیو تو گورنمنٹ آف پاکستان وہ تو بکا ہی نہیں ہے نا, تو وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہے نا. ظاہر ہے ویلیو بڑھتی ہے پی آئی اے کی. ٹھیک ہے چلیں, 25% کی ویلیو ہمارے وہ تو ظاہر ہے. وہ تو جب سودا ہی 75% کا ہوا ہے تو باقی 25% تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہے نا. ظاہر ہے. خرم شہزاد صاحب آپ ذرا پلیز ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی یہ جب بھی پی آئی اے کی بات ہوتی ہے نا تو کچھ آرگومنٹس آتے تھے. میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ نیشنل کریئر اور اس کو پرائیویٹ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک قومی ایئر لائن ہے تو وہ تو مسافروں کی سہولیات کے لیے ان روٹس پر بھی جہاز چلائے گی جو کہ آئیڈیلی شاید بہت پروفیٹیبل نہیں ہے, لیکن اس کو چلانا پڑے گا اور چلانا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولیات ہو. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ آ جائے گا تو وہ دیکھے گا بھائی پیسہ کتنا کہاں سے مل رہا ہے, وہاں چلاؤ باقی بند کرو. تو یعنی اس میں آپ نے اس چیز کو انشور کیا ہے یا اور اس طرح کی چیز انشور کی ہے جس سے کم از کم جو عام آدمی ہے اس کے لیے پی آئی اے سے بہتر ہی خبریں آئیں, مزید کوئی بری خبریں نہ آئیں؟ دیکھیں ایک تو بڑا اچھا مزمل نے پوائنٹ جو ہے ایڈ کیا, یہ میں اس کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ جو حکومتیں رہی ہیں آف کورس گورنمنٹ آف پاکستان جتنی حکومتوں نے چلایا ہے, خاص کر کوئی 30-35 سال 40 سال پہلے کی بات کریں جب گلوری ڈیز تھے پی آئی اے کے, ریجنل نہیں وہ گلوبل ایئر لائنز میں آتی تھی, اس نے کتنی ایئر لائنز جو ہے سیٹ اپ کی ہیں. تو یہ جو قرضے کا کچھ حصہ جو ہے اس میں چھوڑا گیا ہے اور باقی قرضے کا حصہ جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی میں ڈالا گیا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں وہ انویسٹر کا قصور تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کے گلے میں ڈال دیں پورا کا پورا قرضہ جو کہ حکومتی ان ایفیشنسیز کی وجہ سے آیا پچھلے کئی سالوں سے. تو وہ تو دیکھیں وہ تو ان کو آپ نے صحیح چیز دینی ہے. اس کا سٹرکچر کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس میں وہ ایسٹس ڈالے گئے ہیں اور وہ لائبلٹیز یعنی کہ جو ان کے جو قرضہ جات ہیں وہ ڈالے گئے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہیں, جو بزنس سے ریلیونٹ ہے. اس کے اندر 2 بڑے ہوٹلز تھے وہ الگ کر دیے گئے ہیں, وہ اس کا حصہ نہیں ہے. ایک نیو یارک کا ہوٹل ہے اور ایک پیرس کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرضے کا حصہ اس میں ڈالا گیا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ اس کے اندر
وہ چیزیں سب ڈالی گئی, قرضے بھی اور ایسٹس بھی. آپ بتا دیں ٹوٹل کتنا قرضہ ہے پی آئی اے پہ, جس میں سے کتنا ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیا گیا اور کتنا ان کو دینا ہے نئے خریدار کو؟ ٹوٹل قرضہ 860 ارب کے قریب تھا, اس میں سے 650 ارب ہم نے وہاں جو ہے منتقل کیا تھا, اور کچھ تھوڑا سا پورشن اور یہاں سے جو ہے ایڈ کیا, اور اس کے اندر ٹیکس کے ایشوز تھے, ٹیکس کے ایشوز کو ریزالو کیا. پھر اس کے اندر جو ہے ایکوٹی جو تھی اس کی وہ نیگیٹو تھی بہت زیادہ, اس کو ٹھیک کیا. دیکھیں انویسٹر تو آ کے کہے گا نہیں جی مجھے آپ تھوڑی صاف ستھری چیز دیں تاکہ میں چلاؤں, اور گورنمنٹ کا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھی چیز دے تاکہ اس کو چلا کے ڈیولپمنٹ ہو سکے, رادر دین یہ کہ اپ فرنٹ 10 ارب ہو, 20 ارب ہو, 50 ارب ہو, 25 ارب ہو, وہ آپ ریئلائز کر لیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ والی بات کہ آگے جاتے ہوئے ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا جب بھی. دیکھیں اس میں دو چیزیں, آپ کمپٹیشن کریٹ کریں, آپ اچھا ایویشن سیکٹر کریٹ کریں, اس کے اندر جو دیکھیں انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, کوئی بھی ہو انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگا تو پلیئرز بھی آئیں گے, کمپٹیشن بھی ہوگا, اور اچھی کنزیومر کو جو ہے نا پرائز بھی ملے گی. ٹھیک ہے خرم صاحب, بس ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, آخری بتا دیں یہ فوجی فرٹیلائزر بھی اس کا کو اونر ٹائپ کا ہو گیا ہے یا کیا ہے, آخری بات بتا دیں. جی دیکھیں اس میں یہ تھا کہ اس میں 4 بیڈرز تھے, اور آئی تھنک 3 دن 4 دن پہلے جو ہے انہوں نے ودرا کیا ہے, اور ان کا پلان ہوپ فلی یہ ہے, جو کہ آف کورس ان کا ایک اپنی کال ہوگی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کا پلان تھا انفیکٹ کہ جو کہ وننگ بیڈر ہوگا اس کے ساتھ وہ جوائن کر لیں گے. اور لیگل سائڈ یہ کہتی ہے, رول ریگولیشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ جو ہے پھر کسی کنسورشیم کو جوائن نہیں کر سکتے, کیونکہ اس بڈرز کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ آپ نے بڈ میں بھی کیا اور ہار گئے تو پھر واپس ان کے ساتھ چلے گئے. یہ ریگولیشن اس کے اگینسٹ ہے, اس لیے ہو سکتا ہے وہ یہ بڈر کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کریں. اور ایک اور چیز یہ دیکھیں, اس میں گلوبل ایئر لائنس کے آنے کی اب جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے امید بڑھ گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, ہمیں بہت ایئر لائنس نے اپروچ بھی کیا, سیکنڈ تھرڈ ٹیئر ایئر لائنس نے بھی اور بزنس گروپس نے بھی, کہ جی ہمیں کنسورشیم کا پارٹ بنا لیں. بٹ اوبیسلی انٹرسٹ بعد میں آیا. ہوپ فلی گوئنگ فارورڈ یہ جو 25% ہے اس پہ بھی, اور جو بڈر ہے وہ بھی اس چیز کو کنسیڈر کرے گا کہ اس میں جو ہے کنسورشیم اسٹرانگ کرے, اور اس پورے سیکٹر میں ایک اچھی ایئر لائن کریٹ کرے تاکہ دوسرے بھی فالو تھرو ہوں. اور دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اچھی ایئر لائن پرائیویٹ ہاتھوں میں جائے, وہ اس میں ویلیو کریٹ کرے. اور گورنمنٹ آف پاکستان بالکل صحیح بات ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک کرے, ٹیکسز کو کم کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں, اچھے کریٹ کریں تاکہ کمپٹیشن زیادہ ہو. تھینک یو ویری مچ, کرائے کم ہو. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ایک بریک لیں, اگلی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.